السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آج ہم لوگ جو ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یوم منا رہے ہیں، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مشن کے لیے، جس مقصد اور کاز کے لیے آپ گئے تھے، اس مشن کو ہم نے یکسر چھوڑ دیا ہے۔ یزید نے کچھ فیصلے کیے تھے اسلام کے خلاف، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن آج پوری کی پوری حکومتیں کفر کی چل رہی ہیں یہاں پہ، باوجود اس کے کہ یہود و نصارہ کا تسلط ہے ہم پر، ہم سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایسے بندے سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں جو بندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیکن ساتھ ساتھ وہ کفر کے نظام سے وابستہ ہو، کفر کے نظام کو چلا رہا ہو اور اسی نظام کا شیدائی ہو۔ تو اس لیے یہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا لوگ جو ہیں ان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو چھوڑ دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ یزید جتنا بھی دین کا دشمن تھا اس سے بڑے بڑے دشمن آج بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت پہ ڈاکے مارنے والے، رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کو چھوڑنے والے، رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کی حمایت کرنے والے، آقا علیہ السلام کے گستاخوں کو پرامن طریقے کے ساتھ باہر انگریزوں کے حوالے کرنے والے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر نکلنے والے، رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں پر گولیاں مارنے والے، ایک ہی دن کے اندر 30 مسلمانوں کو شہید کرنے والے، یہ لوگ ہم میں موجود ہیں اور ہم لوگ ان کے حامی بھی ہیں، انہی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ان کے نام لیوا بھی ہیں۔ تو ایسا بندہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کا حامی ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کو چھوڑنے والا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی بات کرنے والے کو اٹھا کر کے جیل میں ڈالنے والا ہو، ایسا بندہ یزید نہیں ہے تو اور کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا بندہ جو بندہ اپنے وقت کے یزید کے ساتھ بھی کھڑا ہو اور ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لے، تو کیا خیال ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں گے؟ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمائیں گے کہ پورا سال تو کہاں ہوتا ہے کہ ایک دن، سال میں 10 دن تو آ جاتا ہے میرا نام لینے کے لیے، تو باقی سال پورا کہاں ہوتا ہے تم، ٹھیک ہے نا۔ یعنی پورا سال باقی بندہ جو ہے وہ کفر کا حامی رہے، یزید کا اور یزیدیوں کا حامی رہے، جیسے یہ 10 دن آئیں تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا شروع کر دے، یہ تو نفاق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے حسینیت کو اپنانے کی۔ صرف دن منانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سال میں ایک دن آیا، ان کو یاد کیا، بس چھٹی نہ، ان کے مشن کو لیں۔ مشن جو ہے نا وہ جان مانگتا ہے، وہ خون مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوم منانا وہ تو دن منایا اور چھٹی، بس۔ رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، میلاد منا کے چھٹی، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ السلام کا جو مشن ہے دین متین کو غالب کرنا، آقا علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے اور قرآن جو ہے وہ نافذ ہو، اس کی طرف تو توجہ نہیں کسی کی۔ صرف یوم منا کے پیچھے ہٹ جانا، یوم منا کے پیچھے ہٹنا، یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے۔ اہل اسلام جو ہیں وہ جھنڈا اٹھا کے کبھی فلسطین جاتے ہیں، کبھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، کبھی جناب وہ قسطنطنیہ جاتے ہیں وہاں حملہ کرنے کے لیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سے زائد مرتبہ وہاں پہ لشکر بھیجے تھے، اور کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جناب وہ فارسیوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے مشن پر چلنے والے تھے، تو چلتے چلتے آپ کا مزار آج حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا چینہ میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم منانے سے زیادہ جو ہے نا ان کو منانے کی ضرورت ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی قوم سے راضی کبھی بھی نہیں ہو سکتے جو یزید کے حامی ہوں اور اپنے وقت کے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں اور پرانے یزید کو گالیاں دے رہے جو یزید مر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق